یہ سرائے دہر مسافرو بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مکین تھے یہاں کل تلک کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ قابل قدر واجب الاحترام معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے اور مجھ سے قبل میرے پیش رو علماء اکرام نے آپ حضرات کو یاد دہانی بھی کرائی کہ آج کی یہ مختصر سی تقریر برائے ایصال ثواب ہے۔ اللہ پاک اس موقع پہ پڑھے گئے قرآن کریم کو، درود شریف کو، ذکر و اذکار کو، جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اچھا ایمانداری سے بتلاؤ، آپ خوش بیٹھے ہو ناراض بیٹھے؟ نہیں، سارے نہیں بول رہے۔ اگر تو خوش بیٹھے ہو تو ادھر متوجہ ہو جاؤ، اور اگر ناراض بیٹھے تو ٹھیک دیکھ رہے ہیں۔ آنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک آدمی توجہ نہیں دے گا اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئے گی تو عمل کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کی توجہ ہوگی۔ میری طبیعت بھی نہیں، میری عادت بھی نہیں کہ میں بلا وجہ مسلط ہو جاؤں۔ اللہ کی توفیق سے جتنی دیر انشاءاللہ گفتگو ہوگی آپ کے بھی اور میرے بھی فائدے کی ہوگی، اللہ ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر آپ تعاون فرمائیں گے اور اگر آپ ادھر ہی دیکھتے رہیں گے، پھر میں بھی ادھر منہ کر لیتا ہوں، ادھر دیکھتے رہیں گے، چلو سب دورائی کہ ایک ہی طرف سے دیکھیں۔ اتنا ہونا بل نہ رہے تقدیر ہو رہا ہو اٹھی وہ آدھے نا ہمسائے ہمیشہ چر کے جاندے رہے۔ اے ہون ہی واسطے ہیں جو دعات میڑے، لیکن اے نہیں پتہ بھی پھسا آجے بٹے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ جو اس وقت تلاوت کی گئی، مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کا فرمان سچا ہے۔ بولو ایمان ہے نا؟ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کے کرشمے دکھانے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیج کر اپنی قدرت دکھائی۔ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا فرمایا تو پیدا کرنے میں بھی اللہ کا کوئی اور شریک نہیں۔ عقیدہ ہے نا؟ کیونکہ قاری عطا اللہ صاحب کا عقیدہ بھی یہی تھا، اس لیے میں انہی کے عقیدے کو دہرا رہا ہوں۔ اللہ کی ذات اپنے فیصلے میں خود مختار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پیدا کرنے والا بھی وہ اور پیدا کرنے کے بعد اس دنیا سے لے جانے والا بھی وہ۔ آج میں اور آپ ہم سب موت سے ڈرتے ہیں، لفظ موت سنتے ہیں اور سننے کے بعد فوراً کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کس چیز کا نام لے دیا۔ موت ڈر اور خوف کا نام نہیں، موت تو رب سے ملاقات کا نام ہے۔ موت کو علماء کرام نے لکھا ہے یہ ایک پل ہے جو انسان کو دنیا سے لے کر اللہ کی ذات تک پہنچاتی ہے، اور جس کو یہ یقین ہو کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، کیا خیال ہے پریشان ہوگا؟ بولو وہ غمزدہ ہوگا، وہ ہر وقت انتظار میں رہے گا، مطمئن رہے گا کب موت آئے گی اور کب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ ڈر اور خوف اس انسان کو ہوگا کہ جس نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کر کے وقت گزارا ہو، اور جس نے
اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں وقت گزارا ہے، وہ تو ہر وقت انتظار کرتا ہے کب وہ گھڑی آئے گی کہ میں اللہ کی ملاقات کروں گا۔ سیدنا بلال حبشی ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، بلند آواز سے کہہ دو۔ یوں گنگے بن کے بیٹھنا بھی کوئی فائدہ نہیں، کچھ پڑھو گے کچھ کہو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور کم از کم اتنا تو سن کے جاؤ کہ صحابی کا نام سننے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ بلند آواز سے بولو گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اللہ والے کا، بزرگ کا، ولی کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ رحمت اللہ علیہ۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جتنا تر رکھو گے اللہ اتنی درجات بلند فرمائیں گے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، موت آئے گی نا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا رہے ہیں۔ بیوی قریب آئی، آگے کہنے لگی اللہ والے یہ تو مسکرانے کا وقت ہے، میرا گھر اجڑ رہا ہے، میرا سہاگ برباد ہو رہا ہے، میرا گھر ویران ہو رہا ہے، آپ ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو۔ فرمانے لگے اس سے بڑا اور کون سا مسکراہٹ کا وقت ہوگا، میں تو اس گھڑی کا منتظر ہوں کہ کب وہ گھڑی آئے گی کہ جو مجھے اللہ کی ذات سے ملائے، کب وہ وقت آئے گا کہ میں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملوں گا، میں جا کر سیدنا صدیق اکبر کو ملوں گا، اپنے ہم نماؤں کو ملوں گا، اپنے احباب اور دوستوں کو ملوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے علماء اکرام نے لکھا ایک جنازہ آیا، جنازہ گزر رہا ہے، دو صحابی کھڑے دیکھ رہے ہیں، ایک صحابی نے جنازہ دیکھ کے کہا کہ کیا یہ تیرا جنازہ ہے؟ صحابی کو غصہ آ گیا، اور میں زندہ ہوں تو مجھے جنازہ کہہ رہا ہے، مجھے کہتے ہیں یہ تیرا جنازہ ہے۔ صحابی سمجھ گیا کہ اس نے غصہ محسوس کیا، اس نے میری بات اچھی نہیں محسوس کی، کہنے لگا پھر یہ اگر تیرا جنازہ نہیں تو یہ میرا جنازہ ہے، یہ جانے والا مجھے ایک سبق دے کے جا رہا ہے، آج میں چلا ہوں کل تیری باری ہے، کس وقت کس کا وقت آ جائے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مدینہ طیبہ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کا سبق پڑھا رہے ہیں، حدیث پاک کا سبق پڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نظر کے سامنے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس میرے امتی کو مدینہ طیبہ میں موت آ جائے، سبحان اللہ نہ کہنا، سبحان اللہ، کیونکہ ڈرتے جو ہیں مدینے جاتے بھی ڈرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک بابا جا رہا تھا عمرے پہ، جب جانے لگا تو لوگ اس کے گلے میں ہار ڈال رہے تھے، پھول ڈال رہے تھے، اس کی ویڈیو بن رہی تھی اور وہ رو رہا تھا، میں بھی دیکھتا رہا۔ جب ایئرپورٹ پہ چلے گئے وہاں سارے واپس چلے گئے، اب میں اور بابا، میں نے اس کو جہاز میں بیٹھ کے کہا، میں کہا بابا یہ دسا ساری عمر تو دعا منگی کہ اللہ صحیح میں کو بیت اللہ دکھا، میں کو روزہ رسول اللہ دکھا، ہن جڑے لے ترے روزہ کیوں پیا میں اے تے خوشی دا ویلا تو رونا کیوں؟ وہ آ دے کہ مولی صاحبہ رویوں ہی نہ پتہ میں واپس بلساں کے کہنا میں کو ہی گل رونا دا پیا جیدی محبت نبی نال ایو کچھ ہوئے ولوں دے نال معاملہ بھی تو وہ کوئی تھی سی پیار دکان نال، پیار اولاد نال، پیار کاروبار نال، آنکھیں میں نبی دا غلام تو غلام نہیں تو دکاندار ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں، روزہ رسول اللہ کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے درس پڑھا رہے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سامنے آ گیا، فرمایا میرے جس امتی کو مدینہ طیبہ میں موت آ جائے، مدینہ طیبہ میں موت آنے کے بعد اسے مدینے کا دفن نصیب ہو جائے، ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا، وہ میرا پڑوسی ہے، میرا ہمسایہ ہے، میرا وہ محلے
ادا کروں گا، اپنے محلے داری کا حق ادا کروں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تنہا میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، اپنے پڑوسیوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ کو پڑھ لیا، دل میں تمنا لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اے الہ العالمین مجھے مدینے کی موت عطا فرما دے، یا اللہ مدینے کی موت نصیب ہو جائے، میں مدینہ طیبہ میں مر جاؤں، مدینے میں دفن نصیب ہو جائے، کل قیامت کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنت میں نبی کے ساتھ جاؤں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 6 دن نہیں، کئی سال گزر گئے، امام مالک رحمت اللہ بھی دے رہے ہیں اور وہیں بیٹھ کے سو بھی جاتے ہیں۔ ایک دن دل میں خیال آ گیا، اگر اللہ کی ذات مجھے بتلا دے کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، میں جا کر بیت اللہ کا طواف کر کے آ جاؤں، میں جا کر حجر اسود کا بوسہ لے کے آ جاؤں، میں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے باہر جا کر مکہ معظمہ میں پہنچ کر وہاں جا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے آ جاؤں، ادھر دل میں تمنا ہے، آرزو ہے، پتہ چل جائے میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، میں پھر جا کر بیت اللہ کا طواف کروں گا۔ ریاض الجنہ میں سوئے ہوئے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سوال کر کے پوچھ لیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر یہ تو ارشاد فرما دو میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، مجھے پتہ چل جائے میں جا کر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ آج کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہیں خواب نظر آتے ہیں، مگر خواب میں کوئی دکان دیکھتا ہے، کوئی مکان دیکھتا ہے، کوئی کاروبار دیکھتا ہے، کوئی بیوی بچے دیکھتا ہے، کوئی کنبہ قبیلہ دیکھتا ہے۔ بہت بڑا خوش نصیب ہوگا وہ امتی جسے خواب میں اللہ کے محبوب پیغمبر کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہر آدمی کو نبی کا دیدار نہیں، یہ تو عطا خداوندی ہے، اللہ جس کو عطا فرماتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو خواب میں سرکار کی زیارت ہو گئی، اگر اللہ نے زبان دی ہو تو کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ بات ہو رہی تھی نا قاری سیف الرحمان رحمت اللہ علیہ کی کہ جوانی میں فوت ہو گئے، جوانی میں چلے گئے۔ میں آپ کو اسی پر بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی سے سوال کیا امام مالک نے رحمت اللہ علیہ، یا رسول اللہ مجھے یہ بتلا دو میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والے ہاتھ کی 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ اب آپ ذرا غور کرنا، امتی آپ بھی ہیں، امتی میں بھی ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، کیا ہمیں بھی کبھی اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی؟ کیا ہمیں بھی کبھی یہ سعادت نصیب ہوئی؟ جتنا جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے اللہ پاک ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے، خواب سے بیدار ہوئے، پریشان ہے۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا میری زندگی کتنی ہے؟ آپ نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرما دیا، معلوم نہیں 5 دن 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سے مراد کیا ہے؟ اشارہ ہی کیا ہے۔
امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر فرمانے لگے جاؤ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہ بہت بڑے عالم ہیں، خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں، خواب کی تعبیر جانتے ہیں، ان سے جا کر میرے خواب کی تعبیر لے کے آؤ۔ کہہ دیا میں یہ خواب لے کے آیا ہوں، اس کی تعبیر بتلاؤ۔ دروشی پڑھنا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ اور جا کر امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ سے میرے خواب کی تعبیر لے کے آؤ، لیکن میرا نام نہیں بتلانا۔ پتہ چلا کہ خواب کسی عام آدمی کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بسا اوقات اللہ کی ذات اپنے بندے پر کرم فرمانے کے لیے آنے والے حالات کو وقت سے پہلے اپنے بندے کے علم میں کسی رمز کے ذریعے ارشاد فرما دیتے ہیں، اور جس کو ہر آدمی نہیں سمجھتا۔ ہم اپنے خواب دیکھ کر کے خواب بیان کرتے ہیں چوک پہ بیٹھ کے، خواب بیان کرتے ہیں آوارہ لڑکوں کے سامنے، خواب بیان کرتے ہیں بے وقوفوں کے سامنے، اور وہ جیسی تعبیر بنا دیتے ہیں پھر وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ خواب کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے کہ خواب کی نوعیت بڑی مختلف ہے۔ خواب کا وقت دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت کا خواب ہے، خواب کا موسم دیکھا جاتا ہے کہ کس موسم کا خواب ہے، خواب میں اس انسان کو دیکھا جاتا ہے جو خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا کیسا ہے، اس کے مطابق اس کی تعبیر بتلائی جاتی ہے۔ خادم گیا اور جا کر کے امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کو خواب ذکر کیا۔ امام محمد بن سیرین نے جب خواب سنا تو فرمانے لگے یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں ہے، یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں ہے کہ جس کے خواب میں آقا نامدار کی ذات اقدس آئے اور اللہ کے نبی سے وہ سوال بھی کرے اور نبی اس کے سوال کا جواب بھی ارشاد فرمائے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ بتلاؤ، کہنے لگے بتلاؤ اس کا نام کیا ہے۔ خادم کہنے لگا کہ اللہ والے مجھے نام بتلانے کی اجازت نہیں۔ فرمایا تم نام نہیں بتلاتے میں تعبیر نہیں بتلاتا، جب تک نام نہیں بتلاؤ گے اس وقت تک تعبیر کوئی نہیں۔ خادم واپس آیا اور مدینہ طیبہ میں آ کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کا حال دیا۔ اللہ والے میں نے تو آپ کے خواب کو جا کے بیان کر دیا مگر انہوں نے تعبیر دینے سے انکار فرما دیا، وہ کہتے ہیں نام بتلاؤ۔ فرمایا جاؤ جا کر کے امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دو۔ کیا کرو؟ سلام عرض کر۔ تسیں کڑی سلام کیتے؟ شریعت میں تو یہ حکم ہے کہ گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل و عیال کو سلام کرو، گھر میں جب داخل ہو تو بیوی کو سلام کرو،
تساں کو اساں تلڑ چھکن واسطے بادشاہ ہیں کھلے چاگن واسطے شیر سے ذری سر تے پٹے دیکھ ہوندا منج کیویں کٹے نے مولوی صاحبہ کئی گالی کیتیاں نے رسوانیاں کو سلام کرو محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے فرمایا گھر میں جب داخل ہو اہل و عیال کو بیوی بچوں کو سلام کرو ان کو کہو السلام علیکم میری طرف سے تم پناہ میں رہو اور ادھر سے جواب میں وہ کہیں گے وعلیکم السلام آپ بھی ہماری طرف سے پناہ میں رہو ہم بھی آپ کے بارے میں کوئی برا گمان نہیں کرتے جب آپس میں یہ محبت کا مکالمہ ہوگا پھر گھر آباد ہوں گے گھروں میں محبت تعلق اور آپس کی محبت پیدا ہوگی اور جب ہم فرعون بن کے داخل ہوں گے تو پھر وہی کچھ ہونا ہے جو فرعون کے ساتھ ہوتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر میرا سلام عرض کرنا اور جا کے بتلا دو یہ مدینے کے مہاجر مدینے میں رہنے والے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا خواب ہے خادم نے جا کے خواب بیان کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا خواب سن لینے کے بعد امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر دیتے ہوئے فرمایا خادم کو کہ جاؤ جا کر مدینے میں امام مالک کو میرا سلام عرض کرنا اور ان کو بتلانا کہ آپ نے جس خواب کی تعبیر پوچھی ہے آپ کے خواب کی تعبیر تو اللہ کے قرآن میں موجود ہے قرآن اٹھاؤ قرآن میں تعبیر موجود ہے قرآن کریم رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا امام مالک کا خواب کیا تھا میری موت کب آئے گی قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے بتلا دیا اللہ کے سوا کسی کو خبر نہیں قیامت کب آئے گی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بارش نفع دہ ہوگی نقصان دہ ہوگی بارش آ کے فصل آباد ہوگی یا بنی ہوئی فصل برباد ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ بولی بولو کہ سننا لے اب تو قاری بھی پڑھتے ہوئے ڈر رہے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے رحم میں بیٹا ہے کہ بیٹی کوئی جانتا ہے بولو اب تو آپ کہہ رہے ہو نہیں جانتے قرآن کہتا ہے نہیں جانتے لیکن آج کل تو مشینیں ایسی آ گئی ہیں ابھی مہینہ نہیں گزرتا لیڈی پہلے پہنچی کھڑی ہوتے دسانے کئی مہینے پرانی بات ہے اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ لاہور میں ایک خاتون نے امید سے ہونے کے بعد اتنے الٹرا ساؤنڈ کرائے بچہ جب پیدا ہوا تو نابینا پیدا ہوا جب نابینا پیدا ہوا تو ڈاکٹروں نے ریسرچ کی اس پر ان کی ریسرچ رپورٹ یہ آئی کہ یہ بچہ نابینا نہیں تھا اس کی ماں باپ نے اس پر الٹرا ساؤنڈ کی شعائیں ڈلوا کر کے اتنا شعاؤں سے اس کو معذور کیا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کی تم تلاش کرتے ہو بیٹا ہے کہ بیٹی ہے یہ نظام تو اللہ نے اپنے سوا کسی کو دیا ہی نہیں اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد نالائق ہے نافرمان ہے اولاد آوارہ ہو گئی اس میں اولاد کا قصور کم ماں باپ کا زیادہ ہوتا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی خاتون وضع حمل کے قریب ہوتی تھی تو محلے کی عورتیں خاندان کی بڑی عورتیں کوئی قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتی کوئی درود شریف لے کے بیٹھ جاتی کوئی ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتی ساری رات اللہ سے دعائیں مانگتی یا اللہ خیر کا معاملہ فرما یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما یا اللہ بہتری کا معاملہ فرما اور اب اللہ کو بھول گئے VCR دکھا رہے ہیں
ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ادھر نظریں لگی ہوئی ہیں، ٹکٹکی دیکھ رہی ہیں کہ کنجری کیسے رقص کر رہی ہے۔ جو بچہ کنجری کے رقص میں پیدا ہوگا، کیا سمجھتے ہو ولی بنے گا؟ کیا سمجھتے ہو وہ نمازی بنے گا؟ تجھے تیرے ماں باپ نے ایسی راہ پہ لگا دیا، کل کو باپ کا سر ہوگا، بیٹے کا جوتا ہوگا۔ قرآن کریم نے فرما دیا لوگوں 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ کس کی موت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، کیسی آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے رحم میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کس کو روزی کہاں سے ملے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کریم نے واضح کر کے بتلا دیا 5 چیزوں کا علم رب تعالیٰ کی ذات نے کسی کو نہیں دیا، کسی پیغمبر کو نہیں، کسی ولی کو نہیں، کسی کتب کو نہیں، کسی ابدال کو نہیں، کسی عالم کو نہیں، کسی قاری کو نہیں، کسی حافظ کو نہیں، کسی ولی اللہ کو نہیں۔ اللہ نے اس علم کو اپنے ہی پاس رکھا۔ اگر کسی کو یوں پتہ چل جائے کہ کل تو مر جائے گا، کیا خیال ہے وہ مرنے کو تیار ہوگا؟ وہ تو دوڑتا پھرے گا، نہیں ملتان میں موت آئے گی، بھاگو کراچی کی طرف۔ لیکن اتنا نہیں پتا کہ جہاں اللہ نے وقت لکھ دیا وہ پورا وہیں ہونا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام وقت کے بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ آپ لوگ تو مولویوں کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، مولویوں کو ووٹ دے کے کیا کریں؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام عالم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں اور وقت کے بادشاہ ہیں۔ بادشاہ بھی صرف ایک ملک کے نہیں، رب تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کی بادشاہت کی، ہر مخلوق کی بولی سمجھتے ہو جانتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، ایک نوجوان آیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسرائیل تشریف لے آئے۔ اسرائیل کو جانتے ہو نا؟ اب ایسے بول رہے ہو کہ جیسے وہ بولے جائیں جو کوئی شناختی کارڈ ہوگا۔ اسرائیل کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ حضرت اسرائیل تشریف لائے، یہ نوجوان جو پہلے ابھی آیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا سلیمان مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، یہ جو ابھی آیا ہے نا مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، آپ کسی جن کو حکم دو وہ مجھے یہاں سے اٹھائے اور پہاڑ پہ پہنچا دے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں جن بھی تھے، آپ نے ایک جن کو حکم دیا، اس نے اٹھایا اور پہاڑ پہ پہنچا دیا۔ پہاڑ پہ پہنچا، ادھر اسرائیل علیہ السلام بھی اٹھے، ڈیوٹی جو لگی ہوئی ہے وہیں پہاڑ پہ پہنچے اور جا کر اس کی روح قبض کر کے واپس آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا اسرائیل تو آیا بھی تھا، آ کے چلا بھی گیا اور پھر آ گیا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی یہ جو شخص یہاں سے اٹھ کے گیا تھا نا ابھی، جن کے ذریعے جس کو آپ نے پہنچایا تھا پہاڑ پہ، مجھے اللہ کا حکم تھا کہ میں نے اس کی روح پہاڑ کی چوٹی پہ قبض کرنی ہے، اور میں اس کو یہاں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ وقت تھوڑا رہ گیا، سفر لمبا ہے، یہ کب وہاں پہنچے گا؟ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ جن کے ذریعے وہاں پہنچا دو۔ آپ نے وہاں پہنچایا، میں کام کر کے آ گیا۔ پتا چلا کہ انسان جہاں اس کا وقت رب کی ذات نے لکھ دیا اس سے وہ ٹل نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ پرسوں رات کی بات، ہم یہاں سفر پہ سے آ رہے تھے، آپ کے اسی شیر شاہ روڈ پہ نانگ شاہ کے قریب ایک ڈیڈ باڈی سڑک کے درمیان میں پڑی۔ موٹر سائیکل پہ کسی کو دھکا لگا، ساتھ والے نے سائیڈ ماری، ایسا گرا کہ دوبارہ سانس بھی نہیں۔ خدا کی قسم دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، الہی اس کے گھر والوں پہ کیا بیتی ہوگی؟ بیوی ارمان سے بیٹھی ہوگی، آئے گا کھانا کھائیں گے، بچے بیٹھے ہوں گے، ابو آئے گا ہمارے لیے سامان لے کے آئے گا، یہ نہیں پتا کہ آئے گا نہیں لایا جائے گا، اٹھ کے نہیں آئے گا اٹھا کے لایا جائے گا۔
اور جب گھر میں ڈیڈ باڈی موت کی حالت میں پہنچتی ہے، آپ خود جانتے ہیں صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات یہ نقشے بنا بنا کے مٹا کے دکھاتا ہے کہ میں خدا ہوں، مالک ہوں، مجھے مالک مان لے، میرا فرما بردار بن جا، میں تجھے ہر مصیبت سے بچا لوں گا، تیرے دل سے میں اپنا خوف نکال دوں گا، جب میرا خوف نکل جائے گا تو میرا بن جائے گا، میں تیرا بن جاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا۔ بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ جملہ